بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اب یہاں سے اس مبارک آیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کا لقب آیت الکرسی ہے، اور حدیث میں آیت الکرسی کو کتاب اللہ کی مضامین کے اعتبار سے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید، کمالات، اپنے صفات، اپنی عظمت شان، اپنا جمال، اپنا تقدس، اپنی پاکیزگی، اللہ نے اپنی توحید پر متعدد عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وجہ یہ ہے، اللہ کی صفت یہ ہے، اللہ کا کمال یہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اور تقریباً 10 جملے اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ اس آیت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، مشکات میں حدیث پڑھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لکڑی کے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو موت کے سوا جنت میں کوئی چیز جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی موت آئے گی تو جنت میں جائے گا وہ آدمی جو ہر نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہوگا۔ اسی طرح اس فضیلت کے بارے میں، اس آیت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے اور اس کے پڑوسیوں کے جتنے مکانات ہیں ان تمام مکانات کو امن میں رکھے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے اور کم از کم ایک نمازی ہونے کے ناطے یہ آیت تو ہمارے سینوں میں صرف محفوظ نہ ہو، بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد، کوئی بچہ ایسا نہ بچے کہ اس کو یہ آیت یاد نہ ہو، بلکہ یہ آیت پڑھنے کے بچے عادی ہو جائیں۔ بچپن سے جو چیز رہتی ہے بڑھاپے تک نہیں نکلتی، بچوں کے ذہن میں جو چیز ڈال دی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو خاص طور پر سونے سے پہلے، صبح میں گھر سے نکلنے سے پہلے یہ آیت پڑھ کر نکلیں۔ اس آیت کی، آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ
کہ اس آیت کے 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ جملہ وہی مطلب رکھتا ہے جو مطلب لا الہ الا اللہ کے مطلب ہے، اور اس کے معانی بھی تقریباً وہی ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کلمے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے آگے جھکا جا سکے، جس کی عبادت کی جا سکے، جس کی بندگی کی جا سکے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں؟ اس لیے کہ وہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، محسن ہے، پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ موت اسی کی طرف سے آئے گی، عزت اللہ کی طرف سے ملے گی، صحت اللہ کی طرف سے ملے گی، تندرستی اللہ کی طرف سے ملے گی، مالداری اللہ کی طرف سے ملے گی، غریبی اللہ کی طرف سے آئے گی، نفع پہنچانے والا، نقصان آئے گا تو اللہ کے حکم سے آئے گا۔ جو ہستی اتنے کمالوں کی مالک ہے تو عبادت بھی اسی ایک واحد و یکتا ذات کی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو حقیقی مالک ہے، جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، تو بادشاہ بھی وہی ہے، اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی، اسی کی فرما برداری کی جائے گی۔ یہ پہلے جملے کا مطلب ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے جو حی ہے اور جو قیوم ہے۔ حی کا معنی ہے عربی میں زندہ کے۔ اللہ کے ناموں میں سے یہ نام لا کر بتلانا مقصود ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو غیر فانی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، باقی رہنے والا ہے، موت سے بالا تر ہے، موت اس کو کبھی نہیں آ سکتی۔ یعنی زندگی کی صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے کہ نہ موت اس پر کبھی طاری ہوئی تھی اور نہ طاری ہوگی اور نہ طاری ہونے والی ہے۔ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ ہم لوگ انسان نہیں تھے، اللہ نے زندگی دی اور نہیں رہیں گے دنیا میں۔ اللہ کی صفت ایسی نہیں ہے کہ وہ نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا الحی، ہمیشہ سے اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ اللہ نے استعمال کیا القیوم۔ قیوم کے معنی آتے ہیں تھامنے والا، سنبھالنے والا، یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو نہ صرف اپنی ذات سے قائم ہے بلکہ اللہ کی ذات دوسروں کی بقا قیام کا سبب ہے، اور تمام کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت والجلال سنبھالنے والے ہیں۔ یعنی اللہ خود قائم بھی ہیں اور کائنات کے قیام کا سبب بھی ہیں، سنبھالنے والے ہیں۔ قیوم یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ گرتوں کو سنبھالنا اور کسی کو عزت دے کر سنبھالنا، کسی کو اگر کہیں ذلیل کیا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت، گرتوں کو سنبھالنا، ٹوٹے دلوں کو سنبھالنا، یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت والجلال کی شان ہے۔ بہرحال یہ دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے یہاں، ایک الحی اور دوسرا قیوم، جس کے معنی بتلائے کہ حی کے معنی یہ ہیں جو زندہ رہنے والا ہے، اور قیوم جو سنبھالنے والا ہے۔ یہ دونوں لفظ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہیں۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں ناموں سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور سنتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں،
تلاش کرتے کرتے پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ آپ کی زبان پر آ رہا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اتنا گڑ گڑا کر اس جملے کو کہہ رہے ہیں کہ بعض موقع پر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ لفظ الحی القیوم یہ اللہ کے اسم اعظم ناموں میں بڑے نام ہیں، اور یہ وہ لفظ ہیں جو دعاؤں میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اللہ ان دونوں ناموں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ یہاں جو یہ قیوم آیا، اگر کسی کا نام رکھنا ہے تو محض کسی کو قیوم کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ پورا نام عبد القیوم۔ اگر کسی کو قیوم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے سنبھالنے والا۔ انسان اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتا، وہ اوروں کو کیا سنبھالے گا؟ سنبھالنے والی ذات تنہا یہ اللہ کی ہے، لہذا کسی کو اگر قیوم کہا جائے گا تو کہنے والا گنہگار ہوگا، اور اگر کوئی ٹوکے گا نہیں تو جس نے ٹوکا نہیں وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کا نام قیوم ہے تو یہ نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ عبد القیوم کہنا چاہیے کہ جو قائم رہنے والی ذات ہے، سنبھالنے والی ذات ہے، یہ اس کا بندہ ہے۔ اسی طرح ایک جملہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ دیکھیے نیند اور اونگ یہ عیب ہے، اس لیے کہ نیند آتی اس کو ہے جو تھکتا ہے، اور اللہ ان تمام نقائص سے، عیوب سے پاک ہے۔ اسی طرح نیند حدیث میں آتا ہے کہ یہ موت کی بہن ہے، کہتے ہیں مرا ہوا اور سویا ہوا آدمی برابر ہوتا ہے۔ اس لیے اور اللہ کو نہ موت کا شائبہ نیند آ سکتی ہے، نہ اونگ آ سکتی ہے۔ اللہ نے اس حصے میں، آیت الکرسی کے اس حصے میں کہ مخلوق کے ساتھ ذرا درجے میں شبہ اور شائبہ نہ ہو، اس لیے صاف ارشاد فرمایا کہ جس کو نیند آتی ہے وہ اور اونگ آتی ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، اور خالق کو پیدا کرنے والے کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس کا نظام ہمیشہ بغیر تھکن کے وہ نظام کو چلاتا رہتا ہے اور حفاظت کرتا رہتا ہے۔ بقیہ جملوں کی انشاءاللہ پھر تشریح کی جائے گی، ابھی اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، لائق عبادت کے تنہا یہ اللہ کی ذات ہے۔ الحی القیوم، جو اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو سنبھالنے والا ہے کائنات کے نظام کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آ سکتی ہے اور نہ نیند آ سکتی ہے۔